علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بھی اس بارے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے، لیکن وہ مختصر تھی، تفصیلاً عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ مجھے کالا یرقان بتایا ڈاکٹروں نے، تو میں نے ٹیسٹ کروا کے پھر میڈیسن لی۔ میڈیسن لینے کے بعد مجھے سوچ آئی کہ میڈیسن جو ہے یہ معدے پر اثر کرتی ہے، پھیپھڑوں پر اثر کرتی ہے ایلوپیتھک، تو اس سے خوراک زیادہ کرنی پڑتی ہے، تب جو ہے نا کام بنتا ہے۔ تو میں نے یوٹیوب پہ سرچ کیا کہ بغیر میڈیسن کے یا بغیر دوائی کے یرقان کا علاج، تو وہ 2 ویڈیو نکل آئیں، کچھ ڈاکٹر حضرات تھے، کچھ حکیم حضرات تھے۔ تو میں نے ڈاکٹر شرافت علی صاحب کی ویڈیو دیکھی، انہوں نے بتایا کہ یرقان کے علاج کے لیے اور بھی بتائیں طب نبوی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن ایک ٹوٹکا بتایا کہ جنگلی کبوتر پکڑیں جس کو یرقان ہے۔ وہ جنگلی کبوتر جو ہے ہماری زبان میں یہاں بھاولپور کے ایریا میں اسے لٹھا کہتے ہیں۔ لٹھا کبوتر کی طرح ہوتا ہے، لیکن کلر اس کا جو ہے ڈارک براؤن ہوتا ہے، سلیٹی رنگ آپ سمجھ لیں تو گرے کلر کا۔ تو میں نے ان کی ویڈیو سنی تو انہوں نے کہا کہ آپ جنگلی کبوتر پکڑیں اور اس کی جو دبر ہے پخانے والی جگہ آپ اپنی ناک پہ لگائے رکھیں، جب تک اس کی جان نہ نکلے اس کو پھینکنا نہیں۔ جتنے آپ لگاتے جائیں مرتے جائیں تب تک آپ نے بس نہیں کرنی، بریک وہاں لگانی ہے جہاں 5 منٹ کے بعد، 10 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد وہ مرے نہیں۔ آپ اس کے بعد جا کر ٹیسٹ کروائیں، شرطیہ علاج ہے کہ آپ کا بندہ جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ میں نے پہلے تو ٹھان لی کہ میں ایسے کرتا ہوں، میں بھاگ پڑا۔ یہ کبوتر والے جو اڑاتے ہیں، جالیاں وغیرہ باہر لگی ہوتی ہیں بازاروں میں، تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مل جائے گا؟ انہوں نے کہا ہاں مل جائے گا۔ کتنے کا؟ کہا کہ 300 کا ملے گا۔ میں نے اس کو 4 کے پیسے دیے، 1200 روپے۔ میں نے کہا صبح تک دے دو، ٹھیک ہے۔ میں واپس آ گیا، رات ہو گئی۔ رات کو اللہ نے توفیق دی، اللہ پاک توفیق دیتا ہے، تو رات 3 بجے جاگا تو مجھے سوچ آئی کہ یار کہیں یہ گناہ تو نہیں۔ پھر علماء کے بیانات سارے سامنے رکھے، جو علماء فرماتے ہیں مجبوری میں جو ہے حرام اس وقت تک کھانا بھی جائز ہے جب تک کہ تمہاری جان بچ جائے۔ جیسے بیابان جنگل میں آپ جا رہے ہیں، ادھر جو ہے خنزیر کا گوشت پکا ہوا ہے، اگرچہ جان بچانے کے لیے اگر آپ کھا لیں، آپ اتنا کھائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ میں آبادی تک پہنچ جاؤں، نہ زیادہ سیر کر کے کھائیں اور نہ زیادہ کم کھائیں، بس میانہ روی رکھیں۔ تو میں نے ان چیزوں کو دیکھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ ہے تو ٹھیک۔ پھر میں نے دیکھا کہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک ہے فتویٰ، دوسرا ہے تقویٰ۔
فتویٰ یہ ہے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے، اسی لیے آپ فتوے پر عمل کریں۔ اگر ایمان مضبوط ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن آپ کوئی حرام کام نہ کریں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں ایک زندہ جان جو ہے میں اپنے لیے گنواؤں۔ مجھے بہت دکھ ہوا، بہت غم زدہ ہوا۔ میں رات کو اللہ سے توبہ بھی کی، اور میں نے اللہ پاک کی ذات کیسی غفور و رحیم ہے۔ اللہ پاک نیکی کا ارادہ کرنے پر ثواب عطا فرماتے ہیں، برائی کا ارادہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کتنے غفور و رحیم ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ نیکی کا ارادہ کرنے پر اللہ عز و جل ثواب عطا فرماتے ہیں، اپنی جناب سے جتنا بھی زیادہ سے زیادہ عطا فرما دے، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن گناہ کے ارادے پر اللہ عز و جل گناہ تب تک نہیں لکھتے جب تک بندہ جو ہے گناہ میں مبتلا نہیں ہو جاتا، وہ جو گناہ ہے وہ کر نہیں گزرتا، اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ کتنی اللہ پاک کی مہربانی ہے۔ تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو میں نے ٹھان لی کہ میں اس کو پیسے تو میں نے دے دیے، میں نے کہا اب کیا کروں۔ پھر اللہ پاک نے جستجو دی، میں نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا۔ میں نے سوچا کہ میں اسے جا کر لیتا ہوں، گرمیاں ہیں، کھا بھی نہیں سکتا ذبح کر کے، گرمی میں وہ گرم ہوتا ہے۔ تو میں نے گھر بھی پوچھا، گھر والوں نے بھی کہا کہ گرم ہوتے ہیں، ہم تو نہیں کھاتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں دل میں ٹھان لی کہ میں اس سے لے کر کہیں کھلی جگہ پہ جا کر انہیں آزاد کر دوں گا، اور اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اے باری تعالیٰ، اے اللہ عز و جل، میں نے ان کو آزاد کیا ہے، اور آپ میری بیماری کو میری جان سے آزاد فرما دیں، جیسے میں نے ان کی جان آزاد کرائی ہے ایک شخص سے، پنجرے سے۔ تو اے باری تعالیٰ، میری بیماری کو بھی، میری جان کو بھی بیماری سے آزاد فرما دے۔ میں نے یہ نیت کر لی، پھر میں چلا گیا، وہ لے کر چاروں کو بند کر کے اس میں کپڑے میں چلے گئے۔ میری چھوٹی بٹیا بھی تھی، بابا کی رانی، جو اکثر آپ ویڈیو میں دیکھتے رہتے ہیں، گھومتے بھی جاتی ہے میرے ساتھ۔ اللہ پاک اس کی قسمت اچھی فرمائے، اس کے بھاگ نصیب اچھے فرمائے۔ تو میرے ساتھ تھی، تو میں چلا گیا، میں نے ان کو ایک ایک کو کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تو میں نے ان کو اڑا دیا، آزاد کر دیا۔ تو ہم واپس ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہر بندے کو یہ سوچ عطا فرمائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔